بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کسی کو نہیں پتا کہ امریکی اسپیشل فورسز کے ساتھ غزہ میں کیا ہوا۔ امریکی جنرل کا انکشاف۔ غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران اب تک 11 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ صہیونی فوج نے حماس کے نائب سربراہ کے مکان کو تباہ کر دیا۔ جنوبی امریکہ بولیویا نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے۔ ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، ہم غزہ کو اسرائیلی فوج کا قبرستان بنا دیں گے۔ حماس۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی تقریر کے دوران خواتین نے حملہ کر دیا اور فلسطین کے نعرے لگائے۔ غزہ میں اب تک اقوام متحدہ کے 70 کارکن مارے گئے۔ حماس کی طرح اب خطے کے مزاحمتی گروہ خاموش نہیں رہیں گے۔ ایران۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افراد کو دی گئی مہلت ختم، ملک گیر آپریشن شروع۔ روزانہ 2700 قدم چلنے سے دل کے دورے اور فالج کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ مبصرین کے مطابق امریکہ کے پاس اس جنگ میں براہ راست مداخلت کرنے اور اسرائیل کو نابودی سے بچانے کے سوا دوستوں کوئی چارہ نہیں ہے۔ امریکہ کی فوج کے ایک ریٹائرڈ جنرل ڈگلس میک نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کسی کو نہیں پتا کہ امریکی اسپیشل فورسز کے ساتھ غزہ میں کیا ہوا۔ متعدد امریکی اور اسرائیلی اسپیشل فورسز کے اہلکار غزہ میں آپریشن کے حوالے سے جائزہ لینے اور صہیونی قیدیوں کی رہائی کی منصوبہ بندی کے لیے غزہ میں داخل ہوئے، لیکن جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افواج غزہ میں داخل ہوئی ہیں لیکن حماس کی جانب سے شدید مزاحمت کے بعد کافی نقصان کا سامنا کرتے ہوئے واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ بلا شبہ غزہ جنگ میں امریکہ کی براہ راست مداخلت کی وجہ صرف اسرائیلی قیدیوں کی رہائی نہیں ہے اور نہ آئندہ ہوگی، بلکہ طوفان الاقصی آپریشن کے بعد اسرائیلی فوج کی بزدلی، نااہلی اور خوف کی وجہ سے امریکہ کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اب امریکہ کے پاس اس جنگ میں براہ راست مداخلت کرنے اور اسرائیل کو نابودی سے بچانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ امریکہ ایک طرف ایران اور دیگر فریقین کو غزہ جنگ میں مداخلت نہ کرنے کی تلقین کر رہا ہے تو دوسری جانب اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترا ہوا ہے اور جدید ترین ہتھیاروں کو بحر روم کے ساحل پر پہنچا کر براہ راست اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ امریکہ کا خیال تھا کہ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے امریکی ہتھیاروں سے غزہ پر وحشیانہ بمباری کے ذریعے مزاحمتی تنظیموں کی قوت اور ارادے کو کمزور کرے گی، لیکن اب زمینی حقائق کے مطابق بالکل اس کے برعکس نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ حماس کی طاقت پہلے سے زیادہ مضبوط اور اسرائیل بھاگنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ قابض اسرائیلی افواج کے شانہ بشانہ غزہ جنگ میں امریکہ کی براہ راست شمولیت کو اتنی آسانی سے دوستوں فراموش نہیں کیا جائے گا، بلکہ غزہ کے عوام مجاہدین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور یہ جنگ صرف بچوں، عورتوں پر فضائی بمباری تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ان کی اصل جنگ حماس سے ہوگی، جو اپنے بچوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں کے قاتلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دوستوں لمحات گن رہے ہیں۔ غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران اب تک 11 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ میں لڑائی کے دوران آج مزید 9 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ دوسری جانب ہمیشہ کی طرح اسرائیلی فوج نے حماس کمانڈر ابراہیم بیاری کو شہید کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حماس کے سینٹرل جبالیہ بٹالین کے کمانڈر کو فضائی حملے میں شہید کیا گیا ہے، لیکن حماس نے ابراہیم بیاری کو شہید کیے جانے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ غزہ پر زمینی حملے میں اسرائیل کو شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غزہ کے شمالی علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کو اینٹی ٹینک میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 11 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ یمن نے بھی اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جبکہ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
سعودی عرب نے جبالیہ مہاجر کیمپ پر اسرائیلی فوج کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر انسانی قرار دیا ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے عالمی برادری اسرائیل پر دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے رام اللہ کے شمال مغرب میں حماس کے نائب سربراہ کے مکان کو دھماکے سے اڑانے کے بعد شہید عبدالجواد حمدان صالح کے مکان کو بھی دھماکہ کر کے تباہ کر دیا۔ اس سلسلے میں الجزیرہ ٹی وی چینل نے تصاویر بھی نشر کی ہیں۔ جوابی کارروائی پر صہیونی فوجی علاقے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ دوسری طرف وکی لیکس نے ایک منصوبے سے متعلق اسرائیلی حکومت کی خفیہ دستاویزات جاری کر دی ہیں۔ دستاویزات کے مطابق زمینی آپریشن سے پہلے فلسطینیوں کو غزہ کا شمالی حصہ خالی کرنے کا کہا جائے گا۔ غزہ کی فلسطینی آبادی کو بے دخل کر کے مصر کے شمالی سینائی میں منتقل کرنے کا اسرائیلی منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے، جس کے بعد غزہ کے شمالی اور جنوبی حصوں میں اسرائیلی دفاعی فوج کارروائی کرے گی۔ دستاویزات کے مطابق غزہ اور مصر کے درمیان رافع بارڈر کو کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ان دستاویزات میں یہ بھی درج ہے کہ شمالی سینائی میں خیمہ شہر قائم کیا جائے گا اور مصر میں فلسطینیوں کو آباد کرنے کے لیے شہر تعمیر کیا جائے گا۔ غزہ پر حملوں کے بعد جنوبی امریکی ملک بولیویا نے اسرائیلی جارحیت اور معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔ بولیویا نے اعلان کیا ہے کہ بولیویا اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات توڑ رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت بند کی جائے، کیونکہ اسرائیلی حملوں میں پہلے ہی ہزاروں سویلین جانیں گنوا چکے ہیں، جبکہ اب تک لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ اسرائیلی حملوں کی مذمت اور اسرائیلی افواج کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے 2009 میں بھی فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بولیویا نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہمارا دفاعی آپریشن جاری ہے اور ابھی تو صرف شروعات ہیں، ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، غزہ کو اسرائیل کا قبرستان بنا دیں گے۔ ایک ویڈیو پیغام میں حماس کے القسام بریگیڈز نے مسجد اقصی کے دفاع کا ارادہ کرتے ہوئے مسلم امہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس جنگ میں شامل ہو جائیں۔ حماس نے کہا کہ ان کے جنگجو صرف چند دنوں میں کم از کم 22 اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کر چکے ہیں۔ ہمارے جنگجوؤں نے دشمن کے ٹینکوں اور گاڑیوں کو مختلف اینٹی آرمر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ جھڑپوں کے دوران بڑی تعداد میں دشمن کے فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہم دشمن کے اہداف پر حملہ کرنے کے لیے کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں اسرائیل گھٹنے ٹیکے گا اور یہ نیتن یاہو کے خاتمے کا باعث بنے گی۔ حماس نے اسرائیل کی جانب سے اپنی ایک خاتون فوجی کو حماس کی قید سے چھڑانے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تم جنگ کے 1 ماہ بعد ایک قیدی کو رہا کروانے کا جھوٹا دعویٰ کر کے جشن منا رہے ہو۔ اس طرح تو تمہیں اپنے تمام قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے کم از کم 20 سال درکار ہوں گے۔ حماس نے ثالثی کرنے والے ممالک کو آگاہ کیا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں مزید غیر ملکی قیدیوں کو رہا کر دیں گے۔ حماس نے اسرائیلی بمباری کا نشانہ بننے والے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں اپنے کمانڈر کی موجودگی بھی تردید کرتے ہوئے اسے بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا۔ یاد رہے دوستو کہ منگل کو جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ خواتین کے نعرے سن کر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن تقریر کرتے کرتے خاموش ہو گئے۔ خواتین کو سیکیورٹی اہلکار ہال سے باہر لے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی تقریر کے دوران سیو فلسطین کے نعرے لگ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ باقی وزراء کے ہمراہ اسرائیل یوکرین فنڈنگ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔
کہ اسی دوران حال میں موجود خواتین نے فلسطین کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی۔ خواتین کے نعرے سن کر امریکی وزیر خارجہ تقریر کرتے کرتے خاموش ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ کے سینٹ کمیٹی کے روبرو بیان کے دوران وہاں موجود اور لوگوں نے بھی کھڑے ہو کر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اینٹونی بلنکن کی بات شروع ہوتے ہی مظاہرین نے غزہ پر حملوں کے خلاف نعرے لگائے۔ نعروں کی وجہ سے سینٹ کمیٹی کی کارروائی کئی مرتبہ روکنا پڑی۔ امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے سینٹ میں $106 ارب کی نیشنل سیکیورٹی فنڈنگ کی درخواست کا دفاع کیا۔ وائٹ ہاؤس نے اس فنڈنگ میں سے $14.3 ارب اسرائیل کے لیے مانگے ہیں۔ کئی مظاہرین نے فلسطینی خون کی علامت کے طور پر ہاتھوں پر سرخ رنگ لگا رکھا تھا۔ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران اقوام متحدہ کے مزید 3 امدادی کارکن مارے گئے ہیں۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک اقوام متحدہ کے تقریباً 70 کے قریب امدادی کارکن مارے جا چکے ہیں۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے سیکیورٹی اور سیفٹی سربراہ سمیر اپنی اہلیہ اور 8 بچوں کے ساتھ اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ کسی بھی تنازع میں اتنے کم وقت میں دوستو، یہ اقوام متحدہ کے امدادی کارکنوں کی سب سے زیادہ اموات ہیں۔ غزہ پٹی کے فلسطینیوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ دنیا انہیں سویلین نہیں بلکہ حماس سے تعبیر کر رہی ہے۔ غزہ کے بیشتر فلسطینی خود کو ایسی جنگ میں پھنسا ہوا محسوس کرنے لگے ہیں جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ خطے کے تنازعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی مکمل حمایت پر خطے کے مزاحمتی گروپ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ خطے کے مزاحمتی گروپ کسی کی ہدایت کا انتظار نہیں کریں گے۔ جنگ روکنے کے لیے ہمیں آخری سیاسی موقع استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر صورتحال قابو سے باہر ہوئی تو امریکہ سمیت نتائج سے کوئی فریق محفوظ نہیں رہے گا۔ دوسری طرف حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کی طرف سے تل ابیب اور غزہ پٹی کے اطراف میں واقع نیر اسحاق اور صوفہ علاقوں کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مجاہدین نے غزہ پر غاصب اسرائیلی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور بچوں اور خواتین کو مارنے کے جواب میں تل ابیب پر راکٹ برسا دیے۔ مجاہدین کے راکٹ حملوں سے 3 صہیونی ہلاک ہو گئے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو دی گئی مہلت ختم ہونے پر ہولڈنگ کیمپوں پر پولیس تعینات کر دی گئی ہے، جس کے بعد انخلاء کے لیے ملک گیر آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو واپس جانے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے دی گئی مہلت گزشتہ شب ختم ہوگی۔ غیر ملکی تارکین وطن کو پرانا حاجی کیمپ میں رکھا جائے گا۔ اس دوران واپسی کے لیے اندراج نہ کروانے والوں اور چھپ کر غیر قانونی طور پر رہنے والوں کے انخلاء کے لیے بھرپور آپریشن کیا جائے گا۔ کراچی میں مجموعی طور پر 1,65,000 تارکین وطن رہائش پذیر ہیں۔ ملک بھر میں غیر قانونی طور پر رہنے والے افغانوں کی بڑی تعداد واپس جانے کے لیے چمن پہنچ چکی ہے، جہاں افغان مہاجر خاندانوں کا اندراج کرنے کے بعد انہیں کیمپوں میں رکھا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں اب تک 51,044 غیر ملکیوں کو شناخت کر لی گئی ہے۔ اس سلسلے میں دستیاب سرکاری دستاویزات کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں میں 24,000 سے زائد مرد و خواتین جبکہ 25,000 سے زائد بچے شامل ہیں۔ ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ روزانہ 2700 قدم چلنے سے دل کے دورے اور فالج کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسپین کی یونیورسٹی آف غرناطہ کے محققین کی رہنمائی میں کی جانے والی تحقیق میں 12 بین الاقوامی مطالعوں کا جائزہ لیا گیا، جن میں 1,10,000 سے زائد افراد کے روزانہ چلنے جانے قدموں کا کسی بھی سبب ہونے والی اموات پر پڑنے والے اثرات کا معائنہ کیا گیا۔ جرنل آف دا امریکن کالج آف کارڈیالوجی میں شائع ہونے والی تحقیق کے نتائج میں بتایا گیا ہے کہ وہ شرکاء جو روزانہ 2,517 قدم چلتے تھے، ان کی قبل از وقت موت کے امکانات 2,000 قدم چلانے والوں کی نسبت 8% کم تھے، جبکہ 2,735 قدم چلنے والے افراد کی قلبی مرض کے سبب واقع ہونے والی اموات کے امکانات 11% کم تھے۔
تحقیق میں دیکھا گیا کہ جو جتنے زیادہ قدم چلتا تھا وہ اس کے لیے اتنے ہی فائدہ مند تھا۔ وہ افراد جو روزانہ 8,763 قدم چلتے تھے ان کے قبل از وقت موت یعنی کسی بیماری میں امکانات 60% سے کم دیکھے گئے۔ تحقیق میں دیکھا گیا کہ قلبی مرض سے تعلق مردوں اور عورتوں میں یکساں تھا۔ تحقیق کے سربراہ پروفیسر فرانسس کو کہنا تھا کہ صحت کے فوائد حاصل کرنے کے لیے 10,000 قدم چلنا لازمی ہے، لیکن سائنس میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ زیادہ قدم چلنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ روزانہ 16,000 قدم تک چلنا اپنے اندر کس قسم کا کوئی خطرہ نہیں رکھتا۔ ایک برطانوی میاں بیوی نے 17 سال قبل چائنا سے ایک بچہ گود لیا اور اس کے اصل ماں باپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اس بچے کو ان کے کلچر کے قریب تر رکھیں گے۔ اس برطانوی ماں باپ نے اس بچے کو چینی کلچر کے قریب رکھا، مگر 17 سال بعد اس برطانوی جوڑے کو ایک ایسی غلطی کا علم ہوا کہ جس بچے کو چینی بچہ سمجھ کر اسے چینی زبان سکھاتے اور چینی کلچر سے آشنا کراتے رہے وہ دراصل کورین تھا۔ اس بچے کو پالنے والی اس کی برطانوی ماں نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو میں بتایا ہے کہ 17 سال بعد ہمیں اپنے بیٹے کی برتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑی اور جب ہم نے سرٹیفکیٹ نکال کر دیکھا تو اس کے ماں باپ کے فیملی نیم کن تھے۔ اس سے ہمیں احساس ہوا کہ بچے کے اصلی والدین چینی نہیں بلکہ کورین تھے۔ یہ بات ہم نے بچوں کو گود لیتے وقت محسوس نہیں کی، چونکہ ہم انہیں چائنا میں ملے تھے اور وہیں بچہ گود لیا تھا، چنانچہ ہم انہیں چینی سمجھے اور ان سے کیے گئے وعدے کے مطابق بچے کو چینی زبان اور ثقافت سکھاتے رہے۔ خاتون کی یہ ویڈیو دوستوں تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جسے اب تک 28 لاکھ سے زائد لوگ لائک کر چکے ہیں۔ خالق کائنات نے مخلوق کے بسیرے کے لیے آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ پروردگار نے لا تعداد اور بے شمار نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں۔ پانی بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ ہوا اور پانی اللہ کی بہت ہی قدیم نعمتیں ہیں۔ اللہ کے سوا جب کسی چیز کا کوئی وجود نہ تھا، پانی اس وقت بھی موجود تھا، جیسا کہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 12 میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ دوستو، انسانی جسم کا 2/3 حصہ پانی پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ایک عام انسان کے جسم میں 35 سے 50 لیٹر تک پانی ہوتا ہے۔ صرف دماغ کو ہی لے لیجئے، اس کا 85% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ انفیکشن سے لڑنے والے محافظ خلیے خون میں سفر کرتے ہیں۔ خون بذات خود 83% پانی ہے۔ جسم کے ہر خلیے میں موجود پانی سے جسم ہر ذی روح اور غیر ذی روح کے تمام نظام چلتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق جسم میں ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی کمی سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں: چکر کا آنا، تھکن اور کمزوری، منہ کی خشکی اور بھوک کی کمی، سانس کا پھولنا، سر میں درد اور بھاری پن، نظر میں کمی اور دھندلاہٹ، قوت سماعت میں کمی، نبض کی رفتار میں اضافہ، چال اور رفتار میں لڑکھڑاہٹ، اور اس کے علاوہ شوگر۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ سب چیزیں ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی سے خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے اس کے بہاؤ میں رکاوٹ آنے لگتی ہے، اور پورے جسم تک خون پہنچانے کے لیے دل کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں جسم میں پانی کی کمی ہونے سے خون کی نالیاں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس سے بھی دل کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ امریکی ریاست کولمبیا کی یونیورسٹی آف ساؤتھ کیرولینا سے وابستہ ڈاکٹر مارک ڈیوس کا کہنا ہے کہ ہماری بیشتر تکالیف کا تعلق ناکافی غذا کی بجائے کم پانی پینے سے ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے شعبہ تحقیق کی ایک سربراہ ڈاکٹر جیکولین نے کہا ہے کہ حسب ضرورت پانی نہ پینا دل کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ تمباکو نوشی۔ ان کا کہنا ہے کہ جو افراد پانی کی جگہ مشروبات، چائے، کافی استعمال کرتے ہیں، ان میں بھی دل کے دورہ پڑنے کے خطرات دگنا ہو جاتے ہیں۔ دودھ اور پھلوں کے رس کے ساتھ ساتھ صاف پانی زیادہ پینا چاہیے، کیونکہ اس سے جسم میں موجود اضافی نمک خارج ہونے میں مدد ملتی ہے۔ برطانیہ میں فوڈ اینڈ موڈ پروجیکٹ نے عمومی صحت اور ذہنی کیفیت پر خوراک کے اثرات کے حوالے سے تجربات کیے ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ ایسے 80% لوگوں میں جنہوں نے پانی کے ذریعے اپنی ذہنی اور جذباتی صحت بہتر بنانے کی کوشش کی، تسلی بخش بہتری دیکھنے میں آئی۔
اسی طرح ایڈبرگ برطانیہ کے ایک سکول کے ٹیچرز نے دن بھر سارا وقت صاف پانی کی بوتلیں صاف رکھنے کی طالب علم کو اجازت دی تو سکول کے نتائج انتہائی شاندار رہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق صاف پانی پینے سے جن بیماریوں سے افاقہ ہوتا ہے ان میں درد سر، بلڈ پریشر، ٹی بی، لکوہ، تیزابیت، بے ہوشی، قبض، کھانسی، بلڈ کولیسٹرول، شوگر، دمہ، آنکھ کے امراض، ناک اور گلے کے امراض، اس کے علاوہ جگر کے امراض۔ ڈاکٹر حضرات پانی پینے کا طریقہ کار یہ بتاتے ہیں کہ صبح بیدار ہوتے ہی نہار منہ پہلے 4 بڑے گلاس پانی بیک وقت پیا جائے، اس کے بعد ناشتے کے 2 گھنٹے بعد پانی پیا جائے، اس طرح دوپہر کا کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد، پھر رات کے کھانے کے بعد 2 گلاس پانی پیا جائے۔ رات پانی پینے کے بعد اور سونے سے پہلے پھر کوئی چیز نہ کھائی جائے۔ اگر صبح 4 گلاس نہ پیے جا سکیں تو پہلے ایک گلاس کر کے پیا جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ روزانہ پانی کی مقدار بڑھا لی جائے، اس تجربے سے مریض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شفا یاب ہو سکتا ہے۔ پانی پینے کے اسلامی طریقہ سے موجودہ سائنسی تحقیق نے بھی اتفاق کیا ہے، پانی بیٹھ کر پیا جائے تو جسم کی حاجت کے مطابق پانی جسم میں جاتا ہے، جبکہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جسم کی ضرورت سے زائد پانی جسم میں چلا جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔